تمہارے لیے ابو جی ابو جی ابو جی ابو جی میری ایک ریکویسٹ ہے. مطلب میری عمر 28 سال کی ہو گئی اور کہیں میرا رشتہ ہوتا نہیں ہے, بہت پریشان ہوں. میں نے کہا بیٹا میں تجھے ایک وظیفہ بتاؤں, تو کرے گی؟ ہاں ابو جی میں ضرور کروں گی. اس وقت میں 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھواتا تھا, اب 313 مرتبہ پڑھواتا ہوں. لوگ پوچھتے ہیں کہ اس وقت میں تو 100 مرتبہ تھا, اب بھاؤ بڑھ گیا. میں نے کہا تیرے فلیٹ کا بھاؤ بڑھا تو میرے سورہ اخلاص کا بھاؤ نہیں بڑھے گا؟ 25 لاکھ میں تو نے فلیٹ لیا تھا, آج 2.5 کروڑ کا ہو گیا. جب تمہاری زمین کا بھاؤ بڑھ سکتا ہے تو ہمارا بھاؤ نہیں بڑھ سکتا؟ آج 313 مرتبہ پڑھواتا ہوں, کل کوئی اور حدیث لے آؤں گا انشاءاللہ, اس سے آگے پڑھاؤں گا. تو میں نے کہا بیٹا 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتی رہنا, اور یہ میری تسبیح ہے جاندار شاندار مالدار دیندار. یہ میری تسبیح کا نام ہے, جاندار شاندار مالدار دیندار. یہ میری تسبیح بیٹا ہدیہ لے اور اس پر پڑھتی رہنا تو, اور انشاءاللہ اللہ کے ذات سے امید ہے کہ تیرا رشتہ ہو جائے گا. اللہ سے مانگتی رہنا, بس جا. وہ چلی گئی. 1 سال کے بعد میں گیا تو وہی لڑکی جو ہے یہ میری تسبیح ایسے رکھ کر کھڑی ہوئی برقعے میں, اور ایک بچہ اس کے بغل میں. میں پہچان گیا میری تسبیح ہے یہ تسبیح آپ کو بازار میں نہیں ملے گی, یہ میرے ہاتھ لگی ہوئی تسبیح ہے اور میری تسبیح ہے. میں خود جو ہے اس کا اہتمام کرتا ہوں, جس کو دیتا ہوں اللہ اس کا کام بنا دیتا ہے. باپو نہیں ہوں میں, معیار کہتا ہے کہ میں انجینئر نہیں ہوں, لیکن اینٹ جہاں سیدھی رکھی ہوگی بتا دوں گا اینٹ سیدھی ہے, اور اینٹ جہاں ٹیڑھی ہوگی بتا دوں گا کہ اینٹ ٹیڑھی ہے. تو اس کو میں نے تسبیح دی. اب وہ آئی, میں نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ یہ کہا الحمدللہ جاندار شاندار مالدار دیندار. وہ تسبیح بیچاری ہلا رہی تھی, جاندار شاندار مالدار دیندار, اور حضرت میں نے کرنا شروع کیا. میرا نکاح بھی ہو گیا الحمدللہ. اللہ نے بہت اچھا شوہر دیا, اور اللہ نے بہت زیادہ مال بھی دیا. میں نے کہا بیٹا یہ مال اللہ نے دیا ہے, من مال اللہ, یہ اللہ کا مال ہے, اسٹاک مت کرنا. اسٹاک کرے گی تو اسٹاک ہو جائے گا. خرچ کرتی رہنا, اللہ دے رہا ہے دیتی رہنا دیتی رہنا. اب میں آگے بڑھا. اس نے کہا ابو جی ایک خوشخبری اور سناؤں. میں نے کہا سناؤ بیٹا. یہ فرمایا کہ الحمدللہ ہماری گلی میں ہماری بلڈنگ میں کئی لڑکیاں تھیں. انہوں نے کہا ارے حلیمہ, اس لڑکے کا نام حلیمہ تھا, ارے حلیمہ تو کوئی اتنی اسمارٹ نہیں ہے, تیری شادی کیسے ہو گئی؟ اب اسمارٹ میں سمجھتا نہیں تھا. میں نے میرے بچوں سے پوچھا کہ اسمارٹ کا کیا مطلب؟ تو بچوں نے ارے تو اتنی اسمارٹ نہیں ہے, تیری شادی کیسے ہو گئی؟ ہم تو اسمارٹ ہیں, ہماری شادیاں نہیں ہوتی. تو میں کہتے تھے جاندار شاندار مالدار دیندار. پڑھو سورہ اخلاص. سب کی شادیاں ہو گئی الحمدللہ. اللہ نے ہر قسم کی خیریں رکھی ہیں, یہ بات یاد رکھنا. اس لیے میرا وظیفہ پکڑ کے رکھنا اور دین کے کام کو اپنا کام بنانا, اللہ کے احکامات کو پورا کرنا. اخیر میں نصیحت کرتا ہوں, زبان کا میٹھا بول جو لوگوں کے دلوں کو جوڑ دے یہ کروڑوں نفلوں پر بھاری ہے. زبان کا کڑوا بول جو لوگوں کے دلوں کو توڑ دے یہ کروڑوں گناہوں پر بھاری ہے. سارے دنیا میں جو دینداروں میں انتشار ہو رہے ہیں, مدرسے ہو خانقاہ ہو, جو انتشار یہ زبان کے بول کی وجہ سے ہو رہے ہیں. زبان کے بول ٹھیک کرو. معاذ ابن جبل کو حضور نے اپنی زبان نکال کے سمجھایا تھا, معاذ اس کا خیال رکھنا, یہ تجھے جنت میں بھی لے جائے گی, تجھے جہنم میں بھی لے جائے گی. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم, زبان سے بول نکلتے ہیں. کتابوں میں لکھا ہے دین کا کام کرتے کرتے جنت کے قریب پہنچ کر ایک زبان کے بول کی وجہ سے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. دین کا کام بے دینی کا کام کرتے کرتے جہنم کے قریب تک پہنچا, ایک اچھا بول دیا, اللہ جنت میں لے جائیں گے. اور ایک حدیث سن لو, ایک حدیث سن لو, ایک حدیث سن لو, دھیان سے سننا, کوئی سنائے گا نہیں یہ حدیث آپ کو. حشر کے میدان میں کچھ مردوں اور کچھ عورتوں کو سارے فرشتے لے کر آئیں گے, جبریل بھی لے کر آئیں گے, مردوں کو اور عورتوں کو, اور اللہ سے کیا کہیں گے؟ اللہ پاک یہ وی آئی پی لوگ ہیں,
ہم نے ان سے کوئی گناہ ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا نہیں ہے. ہمیشہ خیر، کبھی نماز میں، کبھی تہجد میں، کبھی چلے میں، کبھی 3 چلے میں، کبھی یہاں کبھی یہاں کبھی یہاں. ہم ان کو لے کر آئے ہیں کہ یہ بہت اچھے لوگ ہیں، یہ عورتیں بہت اچھی ہیں، آپ آئیں، یہ مرد بہت اچھے ہیں. آج کل ہمارے ساتھیوں میں مردوں کو پیر بننے کا شوق بہت ہوتا ہے اور عورتوں کو آپائی بننے کا شوق بہت ہوتا ہے. تو میں کہتا ہوں بھی آپا تو جس کو اللہ بنائے گا وہ بنے گی، پیر تو اللہ جس کو بنائے گا وہ بنے گا. تو حدیث شریف میں آتا ہے صحیح روایتوں میں کہ جبریل لے کر آ رہے ہیں اور جبریل کہہ رہے ہیں یہ بہت اچھی عورتیں ہیں، یہ بہت اچھے مرد ہیں، ہم ان کو لے کر آئے ہیں، یہ ٹاپ 1 ہے زمین پر رہنے والوں میں، کبھی کوئی برائی کرتے ہم نے نہیں دیکھا. اللہ کہیں گے ٹھیک ہے، لاؤ ان کا نامہ اعمال لاؤ. اللہ تعالیٰ نامہ اعمال یوں اٹھائیں گے، ایک ورق یوں پلٹا، ایک ورق یوں پلٹا، اس کا لاؤ، یہ سب کے لاؤ. اللہ تعالیٰ دیکھیں گے اور اللہ تعالیٰ زمین میں ڈال دیں گے، پھینک دیں گے. انہوں نے نیک کام تو کیے ہیں لیکن میرے لیے نہیں کیے، جہنم میں ڈال دو. یاد رکھنا، جہنم میں سب سے پہلے مشرک نہیں جائے گا، جہنم میں سب سے پہلے یہودی نہیں جائے گا، جہنم میں سب سے پہلے مجوسی نہیں جائے گا. تو جہنم میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا. وہ دین کے کام کرنے والے مرد، وہ دین کے کام کرنے والی عورتیں جن کی نیتوں میں کھوٹ تھا، اللہ ان کی وجہ سے جہنم کو بھڑکائے گا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ممبروں پر بیٹھنے والے بہت خطرے میں ہیں، عوام کے ساتھ آدمی کام کرے وہ محفوظ ہے. اس لیے نیتوں کو صحیح رکھو، اپنے اللہ کے ساتھ معاملہ کلیئر رکھو. اور یہ میرے 3 وظیفے، اسے جو ہے اپنے زندگی کا معمول بناؤ. میری کتاب مومن کا ہتھیار، اسے اپنے زندگی کا معمول بناؤ. صبح شام کی دعائیں ہیں، ساری دنیا میں الحمدللہ لوگ پڑھتے ہیں اس کو الحمدللہ. اور ہمارا قرآن کا ترجمہ بھی آ گیا ہے ریاض القرآن کے نام سے، تھوڑا تھوڑا پڑھو، اللہ کیا کہتا ہے پتہ تو چلے. اور ایک اعلان کرتا ہوں کہ ہمارا ایک قرآن آیا ہے ابھی رموز و اوقاف والا. رموز و اوقاف کا مطلب یہ ہے کہ جتنے قرآن پہلے چھپے ہیں ان میں قرآن کے پیچھے رموز و اوقاف لکھے جاتے ہیں، کہاں ٹھہرنا، کہاں نہیں ٹھہرنا، کہاں ٹھہرنا، کہاں نہیں ٹھہرنا، کہاں ٹھہرنا، کہاں نہیں ٹھہرنا. ہم نے قرآن تیار کیا ہے کہ جس میں ہر صفحے کے اوپر ہم نے ڈال دیا ہے یہاں ٹھہرو یا مت ٹھہرو، یہاں ٹھہرو یا مت ٹھہرو، یہاں ٹھہرو یا مت ٹھہرو. یہ تیار ہو گیا، چھپ بھی گیا الحمدللہ، اور اب دنیا میں وائرل بھی ہونا شروع ہو گیا، PDF بھی بن گیا. میں اس کے کچھ نسخے یہاں لایا تھا. ایک نسخہ تو کل مفتی عبدالرؤف کو دے دیا، اس سے پہلے فیضان القرآن میں دے دیے. 15 سطری ہے یہ جو ہمارے میزبان ہیں مبین بھائی نام ہے غالباً ان کا، میں ان کو دے رہا ہوں. یہ میری طرف سے ہدیہ ہے. اس کے اندر بچیاں حافظ ہوں، اس میں بچے حافظ ہوں، تو اس میں ان کو پتہ چلے گا کہ مجھے کہاں ٹھہرنا ہے، کہاں نہیں ٹھہرنا. اب میں مدینہ منورہ بدھ کے دن جا رہا ہوں انشاءاللہ. آپ سب دعا کریں کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ حرمین میں میرا قرآن داخل ہو جائے. کہ حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ کے ساتھ اس وقت ہوا جب حضرت عبداللہ کی عمر 17 سال کی تھی. اکثر علماء کا اس پر اتفاق ہے. اور کچھ ہی دن انہوں نے بیوی کے ساتھ گزارے ہیں، کچھ ہی دن، جیسے ہاشم نے سلمہ کے ساتھ کچھ ہی دن گزارے تھے، اسی طریقے سے کہ عبداللہ نے بھی کچھ ہی دن اپنی بیوی کے ساتھ گزارے. لیکن چونکہ یہ جوان ہو چکے تھے، انہیں شکار کا بہت شوق تھا. عبداللہ کو بہت شوق تھا، یہ اکیلے شکار کھیلنے جاتے تھے. ایک مرتبہ ایک بہت بڑا حادثہ ہوا، جب میں کل بتانا آپ کو بھول گیا، وہ سن لو، پھر اگلی تفصیل انشاءاللہ بیان کروں گا. حادثہ یہ ہوا کہ سارے جتنے بھی یہود نصارہ سے پہلے ذہن میں رکھو کہ مکہ مکرمہ میں 3 قسم کے لوگ رہتے تھے. نمبر 1 مشرکین مکہ، جو بت وغیرہ کے پوجا پاٹ کرتے تھے. نمبر 2 اہل کتاب، یہود نصارہ، جن کو علم نجوم بھی تھا، تورات انجیل کے ماہر بھی تھے، اور انہیں پتا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے اور یہی آنے والا ہے.
یعنی اسی جگہ آنے والا ہے مکہ مکرمہ میں. تو اس طریقے سے وہ لوگ بھی انتظار میں تھے. نمبر 3، دیہات کے لوگ، قرب و جوار کے جو عربی بدو تھے، یہ نہ اہل کتاب میں تھے نہ مشرکین میں تھے، لیکن یہ کہ وہ سمجھتے تھے کہ بھئی یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں یہ اچھی جگہ ہے، یہ پتھر اچھا ہے، تو چلو. تو ان لوگوں نے بھی آ کر پڑاؤ ڈالا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے متعلق مشرکین مکہ زیادہ انٹرسٹ نہیں لیتے تھے، اس لیے انہیں پتہ ہی نہیں آدمی کون ہے، دیہاتی انٹرسٹ نہیں لیتے تھے. لیکن یہود نصارہ انٹرسٹ لیتے تھے، یعنی پورا جو ہے ان کا خیال کرتے تھے. ایک خیال کرتے تھے کا مطلب کہ ان کا واچ میں رہتے تھے، جاسوسی میں رہتے تھے کہ یہی آدمی ہے، یہی ہے. چنانچہ یہود نصارہ کی عورتیں مکہ مکرمہ میں بہت آئی تھی. ایک تاریخ میں کی کتاب میں آج ظہر بعد میں مطالعہ کر رہا تھا، 200 یہودی عورتیں حضور کے عبداللہ کے پیچھے پڑی ہوئی تھی. 200 انہوں نے ثابت کیا ہے، فلاں قبیلے کی، فلاں قبیلے کی، فلاں قبیلے کی یہود نصارہ کی عورتیں، وہ کسی طریقے سے بھی عبداللہ سے شادی کر لے گئے، کسی طریقے سے وہ جو ہے یعنی بس عبداللہ جو ہے وہ نبی والا جو پانی ہے وہ ہمارے پیٹ میں آئے، بس ان کے 200 تھی، انہوں نے لکھا ہے اور سب انہوں نے ثابت کیا ہے، فلاں 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 نام بھی لکھوائے ہیں. اتنی چیز عام ہو گئی مکہ مکرمہ میں. اچھا، عبد المطلب جو تھے انہیں خواب آتے تھے، انہوں نے خواب دیکھا. عبد المطلب نے سیرت ابن ہشام میں ایک قصہ لکھا ہے کہ عبد المطلب کو بشارت بہت ہوتی تھی، اور اس کے خواب یہ دیکھا عبد المطلب نے کہ ان کی پیٹھ سے ایک زنجیر نکلی. وہ جو عبداللہ کے ساتھ حادثہ ہوا وہ بات میں سناؤں گا، پہلے یہ یاد آ گیا، یہ سنا دوں کہ عبد المطلب کے پیٹھ میں سے ایک زنجیر نکلی. اس زنجیر کا ایک حصہ آسمان میں اور ایک حصہ زمین میں، اور ایک حصہ مشرق کی جانب، دوسرا حصہ مغرب کی جانب. یہ خواب دیکھا عبد المطلب نے. کچھ دیر بعد وہ زنجیر درخت کی شکل میں تبدیل ہو گئی، جس کے ہر پتے سے ایک نور ایسا چمک رہا ہے جیسے آفتاب کے نور سے 1000 درجے بڑھا ہوا ہے. اس درخت کی شاخوں کو قریش کے کچھ لوگ بھی پکڑے ہوئے ہیں، اور قریش میں سے کچھ لوگ اس درخت کو کاٹنا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ اس کو کاٹیں. جب یہ سارے مل کر اس درخت کو کاٹنے کے لیے قریب آنا چاہتے ہیں تو ایک حسین و جمیل لڑکا ان کو دور سے ہٹا دیتا ہے. عبد المطلب نے یہ خواب کئی مرتبہ دیکھا، ارے یار میرے پشت سے جو ہے زنجیر نکل رہی ہے، اور یہ خواب دیکھ رہا ہوں. جیسے میں نے کہا تھا 9 خواب دیکھے تھے، ان 15 خواب دیکھے تھے، 15-16، ان میں سے ایک یہ بھی ہے. سارے تو میں سنا نہیں سکتا، ایک یہ بھی ہے. ایک لڑکا آ کر ان کو دور ہٹا دیتا ہے. تو یہ عبد المطلب تعبیر لینے کے لیے یہودیوں کے پاس جاتے تھے، کیونکہ یہودی جو تھے وہ یعنی اہل کتاب تھے، ان کا ایک مقام تھا. یہود نصارہ تورات انجیل کے ماہر تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی وہ انتظار میں بھی تھے. تو سب کچھ انہیں پتا تھا کہ یہ نبی آنے والا ہے، نبی آنے والا ہے، نبی آنے والا ہے، نبی آنے والا ہے، پیدا ہونے والا ہے. علم نجوم کے ماہر تھے. چنانچہ گئے تو ان کو خواب کی تعبیر بتائی گئی، تمہاری نسل میں ایک لڑکا، ایسا لڑکا پیدا ہوگا جس کا مشرق سے لے کر مغرب تک کے لوگ اتباع کریں گے، اور آسمان اور زمین کے لوگ اس کی حمد و توصیف کریں گے. اس خواب کی بنا پر عبد المطلب نے آپ کا نام نامی محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم. اور خواب میں بھی دکھایا گیا کہ عبد المطلب پیٹ میں جو بچہ ہے نا آمنہ کے، محمد نام رکھنا. حضرت آمنہ کہتی تھی مجھے بھی خواب میں آیا تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا نام محمد رکھنا، محمد رکھنا، محمد رکھنا. خدا کی شان، یہ محمد ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں اور اتنے مشہور ہو گئے، جس گھر میں لڑکا پیدا ہوتا ہے یہودی کے ہاں وہ محمد نام رکھتے. یہ جو لڑکا پیدا ہو محمد 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 محمد، اور پھر جو وہ کہتے پھر ہمارے گھر میں محمد ہے، ہمارے گھر میں محمد ہے، محمد ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کے یعنی احمد نام رکھنا سب بھول گئے.
کہ حضور کو تو دو نام تھے، محمد اور احمد، تو احمد نام رکھنا اتباع تو بھول گئے. پھر یہودیوں نے کہا کہ خالی محمد، صرف محمد نہیں، محمد اور احمد. تم لوگوں نے احمد تو رکھا نہیں ہے، محمد رکھا ہے. یہ وہ محمد نہیں ہے جو آنے والا ہے، وہ الگ ہے. یہ ابن کثیر نے لکھا ہے. اب عبداللہ کا قصہ سنو کہ عبداللہ کے ساتھ یہ قصہ ہوا کہ کئی عورتیں، 200 کا تو میں نے تذکرہ کتاب میں پڑھ بھی لیا، آپ تو کہہ بھی دیا. 200 عورتیں چاہتی تھی کہ ہم سے نکاح ہو جاوے اور یہ نور ہمارے پیٹ میں منتقل ہو. چنانچہ ایک مرتبہ سارے یہودیوں نے میٹنگ کی مکہ مکرمہ میں، یہود نصارہ سب، اور انہوں نے کہا کہ یہی آدمی ہے کہ جو نبی کا باپ بننے والا ہے، عبداللہ، کسی طریقے سے اس کو قتل کر دو. تو پلاننگ کی انہوں نے. پلاننگ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو شوق تھا شکار کھیلنے کا، جیسے بچوں کو شوق ہوتا ہے، کسی کو تیرنے کا شوق ہوتا ہے، کسی کو کار چلانے کا شوق ہوتا ہے، کسی کو گھومنے پھرنے کا شوق ہوتا ہے، اور کسی کو جو ہے خواہ واہ واہ کرنے کا شوق ہوتا ہے. ہر ایک کے شوق الگ الگ ہوتے ہیں. ان کا شوق تھا کہ شکار کھیلنے کے لیے جاتے تھے، اور ان کے والد جو تھے یعنی عبد المطلب، یہ بھی ہمت افزائی کرتے تھے، بیٹا جاؤ شکار کھیلو، جاؤ 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 شکار کھیلو، جاؤ شکار کھیلو، جاؤ. ہرن لے کے آتے تھے، وہاں سے دور دور جا کر ہرن کو مار کے لے کے آتے تھے. تو یہ شکار کھیلنے گئے اتفاق سے عبداللہ، اور وہ یہود نصارہ انتظار میں تھے. سب یہود نصارہ نے ایک جو ہے ٹولی بنا دی، اور ٹولی بنا کر ان کو گھیر لیا، اور سب نے کہا اقتلو اقتلو اقتلو، قتل کرو قتل کرو. اتنے میں یہ آمنہ کے جو والد تھے یہ بھی وہاں بکریاں کرا رہے تھے. یہ بھاگے بھاگے آئے حضرت آمنہ کے والد، اور انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو، یہ تو ہمارے مکہ کا لڑکا ہے. کیا یہ تو ہمارے مکہ کا لڑکا ہے، یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ، ابھی حضور کا رشتہ نہیں ہوا تھا. تو یہ آمنہ کے والد جو ہے یہ بھاگے بھاگے آئے، اور بھاگے بھاگے آ کر سب کو جو ہے ہٹایا، سب کو مارا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو پکڑ کر لا کر عبد المطلب کو دے دیا کہ تمہارا بچہ تو آج مر جاتا، آج میں نے ہی اس کو بچایا ہے. اور یہ کہ یہ سارے یہودی گھیرے ہوئے تھے. حضرت عبداللہ نے بھی کہا. تو علماء نے لکھا ہے اس وقت میں جو حضرت آمنہ کے والد کی نظر عبداللہ پر پڑی تو انہوں نے اپنی آمنہ کے لیے دعا مانگنی شروع کر دی کہ اللہ میں اسے داماد بنانا چاہتا ہوں، یا اللہ میں اسے داماد بنانا چاہتا ہوں، کہ میں اسے داماد بنانا چاہتا ہوں. یہ جو میں نے نیکی کی ہے اس کو بچایا ہے، بس یہ میرا داماد بنے، یہ میرا داماد بنے، یہ میرا داماد بنے. چنانچہ حضرت آمنہ کے ساتھ نکاح ہوا. قصہ تفصیل سے گزر گیا جو میں نے کہا ہے. اب جب یہ قافلہ یہاں سے روانہ ہوا، قریش اس میں عبداللہ بھی تھے، شام کے لیے شام تک پہنچے. حضرت عبداللہ کو بیماری کیا تھی یہ بتاؤں، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. ٹی بی کی بیماری، یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اس زمانے میں ٹی بی شبی تو تھی نہیں یا ہوگی. سردی، نزلہ، زکام، بخار، کھانے کی کوئی طبیعت نہ چلے، کوئی اچھا نہ لگے، جب دیکھو تو بخار، اس قسم کی حالت کے اندر وہ رہتے تھے. یعنی یہ کب ہوا ان کو، یہ جب سفر شروع ہوا، کچھ نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد آمنہ کے ساتھ زندگی گزارنی شروع ہوئی، میاں بیوی والی زندگی گزرنی شروع ہوئی. کچھ ہی دن جو ہے وہ رہے تو عبد المطلب نے کہا کہ بیٹا اب تمہارا نکاح ہو گیا ہے، بیوی بھی آ گئی، بچہ بھی ہوگا، تو خرچے بڑھیں گے تمہارے، کوئی دھندا بندہ کرو. ابا کیا کرو دھندا؟ انہوں نے کہا شام جاؤ. چلو میں جماعت بناتا ہوں. تو ہاشم نے جو ہے شام جانے کی ترتیب بنائی تھی، ان کے عبد المطلب کے والد نے وہی ترتیب سے جو قافلہ روانہ کیا. یہ بھی گئے، لیکن اچھا شام پہنچے بھی، یہ نہیں کہ شام نہیں گئے، دھندا بھی کیا. اب دھندے میں نفع ہوا نقصان ہوا وہ بڑی تفصیل ہے اس کی، لیکن یہ کہ واپسی مدینہ منورہ آ کر انہوں نے قیام کر لیا اور سارا قافلہ واپس آیا. عبد المطلب انتظار میں تھے. پوچھا بھئی کہاں ہے عبداللہ؟ نے کہا وہ تو بیمار ہو گیا. چنانچہ آمنہ جو تھی یہ بھی انتظار میں تھی، کیا آئے گا میرا شوہر، آئے گا میرا شوہر آئے گا. اطلاع ملی کہ طبیعت بہت خراب ہے ان کی. حارث کو بھیجا عبد المطلب نے. حارث یہ بڑا بیٹا تھا، یہ بھی دیر سے پہنچے. راستے میں ان کا بھی کچھ ساتھ کے ساتھ قصہ ہو گیا حارث کا. وہ گئے تو بھائی کو دیکھنے وہاں، کبھی وہاں جا کر عبداللہ کو دیکھوں. کوئی معاملہ ہو گیا، 10 دن میں پہنچنا ہے، 15 دن میں پہنچے، 20 دن میں پہنچے، دیر ہو گئی. وہاں جب پہنچے، وہاں پہنچ کر لوگوں نے کہا کہ بھئی ہم نے تو جو ہے عبداللہ کو بہت بچانے کی کوشش کی، وہ بچ نہیں سکا،
اور نابغہ کے مکان میں ہم نے دفن کر دیا وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ حارث کو یہ ہوا کہ باپ کو جا کر کیا کہوں گا اور بھابھی کو کیا کہوں گا۔ حضرت آمنہ تو بھابھی ہوئی، یہ کہا بھابھی کو کیا کہوں گا، باپ کو کیا کہوں گا، عبد المطلب کو کیا کہوں گا، مکہ والوں کو کیا کہوں گا۔ اچھا بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ چونکہ جب یہ مدینہ آئے عبداللہ تو مدینہ تو یہودی سے بھرا ہوا تھا، تو بھرے ہوئے تھے یہودی، وہ بھی دیکھنے آتے تھے۔ ہاذا ہوا تھا، ہاذا ہوا تھا، ہاذا ہوا تھا، ہاذا ہوا تھا، یہی ہے وہ نبی کا جو باپ ہے وہ یہی ہے، نبی کا جو باپ ہے وہ یہی ہے۔ وہ کیسے پہچانتے تھے؟ تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ ان کی پیشانی پر یا ان کے ہاتھوں پر یا ان کے ہونٹ پر یا ان کے ناک پر یا کان پر جو تل تھے وہ تل سے پہچانا انہوں نے کہ یہ ہے، ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے، یہ آخری نبی کا ابا یہ نظریں بھی لگی، بیماریاں بھی۔ چنانچہ ہاشم عبداللہ کا تو مدینہ منورہ میں انتقال ہوا، اب یہاں انتظار میں مکہ والے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا خبر آتی ہے، کیا خبر آتی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب عبداللہ کے انتقال کی خبر لے کر یہ حارث مکہ مکرمہ پہنچے تو یہ ڈر رہے تھے کہ سب سے پہلے میں کس کو خبر کروں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آمنہ کا گھر یعنی عبداللہ کا گھر اور عبد المطلب کا گھر دونوں گھر قریب تھے۔ عبد المطلب کو تو عبداللہ سے بہت محبت تھی، اپنے پاس ہی رکھتے تھے، جس بچے سے محبت ہوتی ہے اپنے قریب ہی رکھتے ہیں اس کو۔ تو کہا کہ میں آمنہ کے پاس جاؤں یا عبد المطلب کو کہوں۔ چنانچہ سیدھے باپ کے پاس آئے۔ اب جب باپ کے پاس آئے تو حضرت آمنہ بھی بھاگی بھاگی آ گئی، قریب قریب میں تو تھا ہی، بھاگی بھاگی آ گئی، بھائی کیا خبر ہے عبداللہ کی، کیا خبر ہے، عبداللہ کہاں ہے، کیسی طبیعت ہے ان کی۔ اور انہوں نے آہستہ سے کہا اپنے ابا سے کہ ابا بھائی کا تو انتقال ہو گیا ہے۔ جب آمنہ نے یہ سنا تو ظاہری بات ہے کہ فکر ہوئی، یہ غم ہوتا ہے، فکری چیز ہے، اور حمل بھی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ میں آ چکے تھے، خواب تو اچھے آ رہے تھے، لیکن شوہر کا چلے جانا یہ بھی بڑی چیز ہے۔ جب یہ خبر پہنچی آمنہ نے جب یہ سنی تو علماء نے لکھا ہے کہ آمنہ نے بڑے زبردست درد بھرے اشعار پڑھے۔ وہ اشعار تو میں نہیں پڑھتا، اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں۔ یہ کہا کہ ارے عبداللہ بطحا کی آغوش ہاشم کے صاحبزادے سے خالی ہو گئی۔ بطحا کہتے ہیں مدینہ منورہ۔ یا ساکن البطحا عالمتن البکا، یا ساکن البطحا عالمتن البکا، ذکر کا انسانی جمیع المصائب۔ یہ حضرت فاطمہ کے اشعار ہیں جو حضور کے انتقال پر حضرت فاطمہ نے کہے تھے۔ تو بطحا نام گویا کہ حضرت فاطمہ کی زبان سے نکلا ہے۔ یا ساکن البطحا عالمتن البکا، یا ساکن البطحا عالمتن البکا، ذکر کا انسانی جمیع المصائب۔ اور بطحا کے رہنے والے، رونا بھی آپ نے سکھایا ہے اور ہنسنا بھی آپ نے سکھایا ہے۔ جب بھی مجھ پر کوئی مصیبت آتی ہے تو حضرت فاطمہ کہتی تھی میں درود شریف پڑھ لیتی ہوں، میری مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ یہ بطحا، تو یہ آمنہ نے بطحا کا ذکر کیا کہ او عبداللہ، او ہاشم کے بیٹے، عبد المطلب کے بیٹے نہیں کہا، ہاشم کے بیٹے کہا، کیونکہ ہاشم یہ زیادہ معروف تھے عبد المطلب کے مقابلے میں، کیونکہ سلمہ سے نکاح ان کا ہاشم کا مدینہ منورہ میں ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا او ہاشم کے بیٹے بطحا تجھ سے خالی ہو گیا اور بطحا کی زمین نے تجھے نگل لیا۔ دوسرے اشعار میں یہ کہ مبارک ہے کہ بطحا کی زمین نے تجھے قبول کر لیا، بطحا نے تجھے اپنا لقمہ بنا لیا، بطحا کی زمین نے تجھے قبول کر لیا۔ آگے فرمایا کہ بہت اچھا آدمی تھا، میں دیکھ رہی ہوں کہ موت نے اسے پکار لگائی تو اس نے لبیک کہہ دیا، یہ نہیں کہا ابھی نہیں ابھی نہیں، جوان بیوی کو چھوڑ کر آیا ہوں اور حمل، چونکہ عبداللہ کو معلوم تھا کہ حمل ٹھہر گیا ہے، یہ عبداللہ کو معلوم تھا، وہ امنگوں کے ساتھ گئے تھے کہ حمل ٹھہر گیا ہے، بیوی بھی جوان ہے، خوبصورت ہے، بچہ بھی پیدا ہوگا، بچہ کو دیکھوں گا، حمل ٹھہرنے کی اطلاع ان کو تھی۔ اس پر یہ اشعار حضرت آمنہ نے پڑھے، یوں کہا کہ ابھی باپ کی تمنا ہوتی ہے بیٹے کو دیکھوں، بیوی کو دیکھوں، لیکن موت نے پکارا تو سب کو چھوڑ دیا اور موت کی بات پر لبیک کہہ دیا۔ اب موت نے لوگوں میں ابن ہاشم جیسا کوئی نہیں چھوڑا، ابن ہاشم کہا، ابن عبد المطلب نہیں کہا، ابن ہاشم جیسا
کہ موت نے ایسا انسان نہیں چھوڑا. اتنی حسرت ناک تھی وہ شام کا وقت. آمنہ نے پوچھا یا عبد المطلب نے پوچھا کتنے بجے انتقال ہوا تھا؟ یہ عبد المطلب نے حارث سے پوچھا انتقال کی خیر خبر کہ کتنے بجے ہوا، کیا ہوا، ساری خبر لیتے ہیں نبی. 4 بجے ہوا تو 4 شام کے وقت انتقال ہوا. یہ انہوں نے حارث نے آ کر سنایا شام کے وقت انتقال ہوا. اس پر حضرت آمنہ نے کہا کہ وہ شام مجھے یاد ہے، وہ شام مجھے یاد ہے اے عبداللہ، جب لوگ تجھے تختے پر لٹا کر لے جا رہے تھے، میں یہاں تھی اور میرے خیالات تجھے دیکھ رہے تھے کہ شوہر اب جا رہا ہے، شوہر کی محبتیں جا رہی ہیں، لیکن اللہ کے لیے میں نے قربان کیا. اب مجھے کچھ پتہ نہیں ہے میرے پیٹ میں لڑکا ہے یا میرے پیٹ میں لڑکی ہے، اب کچھ پتہ نہیں ہے. یہ بچہ تو اب پیٹ میں ہوتے ہوئے یتیم ہو گیا. یتیم تو بچے ہوتے ہیں دنیا میں آنے کے بعد، لیکن آمنہ نے کہا یہ بچہ تو ایسا ہے پیٹ میں ہوتے ہوئے یتیم ہو گیا، اور تیری یادیں ہمیشہ مجھے یاد آئیں گی. ہوائیں چلیں گی تو مجھے یاد آئے گا، خوشبوئیں چلیں گی تو مجھے یاد آئے گا، یہاں تک کہ چاند کو دیکھوں گی تو مجھے یاد آئے گا. تجھ جیسا رحم دل، تجھ جیسا کریم، تجھ جیسا با اخلاق میں نے اب تک کسی کو نہیں دیکھا ہے. تجھ جیسا تیرے بدن کی خوشبو اب تک میرے ناکوں میں میرے ناک محسوس کر رہے ہیں. روتی رہی، اشعار پڑھتی رہی. جب عبد المطلب سے رہا نہ گیا تو عبد المطلب نے ہاتھ پکڑا، عبد المطلب بھی روئے، اور عبد المطلب لے کر آمنہ کو اپنے گھر پر لائے، اور پھر گھر پر لا کر کہا یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، البتہ یہ کہ تم فکر نہ کرو. اور جو ترکے میں جو چیزیں تھیں میراث میں، جیسے 5 اونٹ ہیں، کچھ بکریاں ہیں، اور یہ ام ایمن تھی، کچھ کپڑے تھے، یہ دیے. حضرت آمنہ جو ہے وہ ان کو 2 فکر حضرت آمنہ کو. ایک تو شوہر چلا گیا، دوسرا یہ پیٹ میں بچہ ہے، اب پتہ نہیں لڑکا ہے کہ لڑکی ہے. لیکن حضرت آمنہ کہتی تھی کہ جس دن حمل ٹھہرا، صحبت سے فارغ ہوئے اور حمل ٹھہرا تو مجھے تو پتہ نہیں تھا بھی کوالی لڑکیوں کو پتہ نہیں چلتا حمل ٹھہرا ہے. تو حضرت آمنہ کہتی تھی کہ جب حمل ٹھہرا تو مجھے کچھ پتہ نہیں، لیکن میں جاگتے سونے میں تھی، کسی آنے والے نے آ کر کہا آج تیرے پیٹ میں نبی آ گیا، اور زور سے کہا. میں گھبرائی، میں نے کہا کیا میرے پیٹ میں نبی آ گیا ہے، کہنے والا کیا کہہ رہا ہے میرے پیٹ. اور پھر کہا اب جو ہے میں تمہیں ایک بات اور بھی کہتا ہوں، اس کا نام محمد رکھنا، اور تم بالکل ٹینشن نہ لینا. تو عبد المطلب جو تھے، کئی روایتوں میں ہے کوئی حال آتا ہے گھر کے اندر، جیسے گھر میں حالات آتے ہیں، تو عبد المطلب حضرت آمنہ کو لے کر بیت اللہ پر جاتے اور ایک جملہ کہتے اے اللہ میری اس بہو کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے طفیل سے دعا مانگتا ہوں، میری پریشانی دور کر. بس اتنا جملہ کہتے ہیں تو پریشانی دور ہو جائے. تو عبد المطلب جو پورا نگاہ حضرت آمنہ پر تھی، برابر دھیان سے ان کو رکھنا، دھیان سے دیکھنا، ان کی خبرگیری کرنا وغیرہ وغیرہ. چچا اور بھی تھے، لیکن عبد المطلب کا معاملہ جو ہے بہت ہی الگ. چنانچہ حضرت آمنہ کہتی ہے کہ عبد المطلب کہیں پر بھی جاتے تو مجھے ضرور لے جاتے، بیٹا چلو آج جنگل میں جائیں گے. تو حضرت آمنہ کہتی ہے کہ میں جاتی ہے، لیکن چونکہ حمل سی تھی. حضرت آمنہ ایک بات اور کہتی تھی، عام طور سے عورتوں کا حمل میں تکلیف ہوتی ہے، لیکن میرا حمل بہت ہلکا پھلکا تھا، کوئی تکلیف نہیں. جیسے الٹیاں ہوتی ہیں، پاؤں درد کرتے ہیں، بخار آتا ہے، ڈکاریں آتی ہیں. آپ نے کہتے ہیں مجھے کبھی الٹی نہیں ہوئی، کبھی بخار نہیں آیا، بالکل ہلکا پھلکا. اگر کسی جگہ کے اوپر جانا ہوتا اور وہ جگہ سخت ہوتی، میں پاؤں رکھتی وہ جگہ نرم ہو جاتی. یہ حضرت آمنہ کہتی تھی. اور کئی مورخین نے اسے لکھا ہے پانی چاہیے تو پانی مجھے لینا نہیں پڑتا، وہ پانی خود آ جاتا. جیسے کوئی پانی چاہیے تو پانی خود ہی چلتا چلتا میرے پاس آ جاتا ہے، پانی پی لیتی. اب میں سوچتے رہتی تھی کہ یہ چیز میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. شوہر کا تو انتقال ہو گیا، گھر والے ہیں، سب ہیں، عبد المطلب ہے، لیکن عبد المطلب جو ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حمل جو آمنہ کے پیٹ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے، 50 دن رہ گئے. 50 دن. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 50 دن کے بعد پیدا ہونے والے ہیں.
تو بہت بڑا حادثہ ہوا مکہ مکرمہ میں، جسے واقع فیل کہتے ہیں۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، جو نازل ہوئی بعد میں، اس کو واقع فیل کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے 50 دن پہلے کا یہ قصہ ہے، اور سب سے بڑا حادثہ مکہ والوں کے لیے یہ تھا۔ اب اچھا پہلے ایک پوائنٹ کی چیز بتا دوں، علم نشرح، علم ترى، تو جب علم نشرح، علم یہ آیا، علم ترى میں بھی علم یہ آیا۔ آپ قرآن کی صورتوں کے اندر دیکھو، چھوٹی صورتوں میں ایسی صورت نہیں ملے گی کہ جہاں علم یہاں بھی ہے علم یہاں بھی ہے۔ اس میں بعض علماء نے لکھا ہے کہ کوئی بہت پریشان ہو، یہ آج کا ہدیہ ہے، دے رہا ہوں آپ کو، کہ کوئی بہت پریشان ہو، پہلی رکعت میں علم نشرح پڑھے، دوسری رکعت میں علم ترى پڑھے، اس کے بعد دعا مانگے، پڑھا تو کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ قرآن شریف میں 2 آیتیں ایسی ہیں جس میں جتنے حروف ہیں قرآن کے وہ 2 آیتیں میں آئے ہیں، ایک چوتھے پارے میں ہے اور ایک 26ویں پارے میں ہے، وہی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اس کے پڑھنے کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ سارے رموز ہے، رموز۔ تو یہ واقعہ ہوا اصحاب الفیل کا۔ تو عبد المطلب کو 2 ٹینشن کہ اتنا بڑا بادشاہ مکہ کو ختم کرنے کے لیے چل پڑا ہے اور کعبے کو ختم کرنے کے لیے چل پڑا ہے، کہ ایک تو کعبے کو بچانا، مکہ والوں کو بچانا، دوسرا میری بیٹی کو بچانا۔ امن یہ حمل سے ہے اور بالکل بچہ پیدا ہونے کا وقت قریب ہے، اس کا کیا ہوگا؟ تو اصحاب فیل کا قصہ جو ہے تفسیروں میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ پیدا ہونے سے 50 یا 55 دن پہلے کا قصہ ہے، اس لیے مفسرین اس کو بہت تفصیل سے لکھتے ہیں۔ اب رہا کا قصہ، یہ قصہ انشاءاللہ کل پورا کروں گا کہ یہ قصہ کیا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كله ولك المن كله ولك الشكر كله ولك الخلق كله ولك الفضل كله وإليك يرجع الأمر كله وإليك يصعد الكلم الطيب كله. اللهم لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالإيمان، لك الحمد بالقرآن، لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله أعلى من كل شيء، لا إله إلا الله أغلى من كل شيء، لا إله إلا الله أطيب من كل شيء، لا إله إلا الله أزهر من كل شيء، لا إله إلا الله أكبر من كل شيء، لا إله إلا الله ليس قبله شيء، لا إله إلا الله ليس بعده شيء، لا إله إلا الله ليس فوقه شيء، لا إله إلا الله ليس دونه شيء، لا إله إلا الله ليس معه شيء، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله ليس كمثله شيء، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله زنة كل شيء، لا إله إلا الله سعة كل شيء، لا إله إلا الله المحيط بكل شيء، لا إله إلا الله الباقي بعد فناء كل شيء، لا إله إلا الله في قلوبنا، لا إله إلا الله في قبورنا، لا إله إلا الله في أسماعنا، لا إله إلا الله في أبصارنا، لا إله إلا الله في موتنا، لا إله إلا الله في حشرنا، لا إله إلا الله في نشرنا،
لا الہ الا اللہ حمایتنا، لا الہ الا اللہ وقایتنا، لا الہ الا اللہ دواؤنا، لا الہ الا اللہ شفاؤنا، لا الہ الا اللہ تفریج لکروبنا، لا الہ الا اللہ تکفیر لذنوبنا، لا الہ الا اللہ خالق العدم والوجود والزمان، لا الہ الا اللہ المعبود بالجنان واللسان والارکان، لا الہ الا اللہ المسبح بحمده كل لسان، لا الہ الا اللہ الحنان المنان ذو الجلال والاکرام، لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ اسلاما وتسلیما ورقا، لا الہ الا اللہ یقینا وصدقا، لا الہ الا اللہ فی الارض والسماوات، لا الہ الا اللہ فی النوم والیقظات، لا الہ الا اللہ فی المحیا والممات، لا الہ الا اللہ فی السحب والسکرات، لا الہ الا اللہ فی العمد والہفوات، لا الہ الا اللہ فی جمیع اللحظات، لا الہ الا اللہ علی سائر الحالات، لا الہ الا اللہ بہا نحیا وبہا نموت وبہا نلقى اللہ عز وجل عدد الشفع والوتر، عدد الشفع والوتر.